انٹرویو میں کامیاب کیسے ہوں؟ کسی بھی ملازمت سے قبل انٹرویو سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے، جس میں ایک اسامی کا امیدوار کمپنی یا ادارے کے نمائندوں کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ یہ موقع اس کے لیے نہایت اہم ہوتا ہے کیونکہ اس موقع کا صحیح استعمال کر کے وہ اپنے آپ کو نوکری کے لیے اہل ثابت کر سکتا ہے۔ کئی امیدوار یہ شک کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ انٹرویو میں بہت اچھی تیاری کر کے گئے تھے، مگر انٹرویو میں پوچھے جانے والے سوالات ایسے تھے جن کا جواب ان سے بروقت نہ بن سکا۔ کچھ امیدواران انٹرویو کے موقع پر یک دم پریشانی اور کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ دوران انٹرویو بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر اس وقت نہیں بول پاتے، جبکہ کئی تو حد ہی کر دیتے ہیں اور اپنی موجودہ نوکری کے حوالے سے مشکلات کا وہ رونا روتے ہیں کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کارگزاری کے بعد جب ان کو انٹرویو کرنے والی کمپنی کی جانب سے جوابی بلاوا نہیں آتا تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں۔ اپنے انٹرویو میں کارکردگی ہی ایسی دکھائی ہے کہ اس کے بعد کوئی توقع رکھنا ہی فضول ہے۔ مگر اچھی خبر یہ ہے مندرجہ ذیل چند نہایت سادی سی ہدایات پر عمل کر کے آپ یہ نتائج اپنے حق میں کر سکتے ہیں۔ خود اعتمادی 3 عوامل سے آتی ہے۔ سب سے پہلا عمل یہ کہ آپ کے مقصد پر آپ کا یقین ہو، یعنی جب آپ کا مقصد آپ کے ذہن میں واضح ہوگا تو یقیناً آپ کے لیے اس پر بات کرنا اور کسی دوسرے کو قائل کرنا کافی آسان ہو جائے گا۔ آپ اپنی بات کسی کے سامنے بھی بیان کرتے ہوئے زیادہ پر اعتماد ہوں گے، لہٰذا ایک امیدوار کو یہ واضح طور پر معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ مکمل اعتماد کے ساتھ اپنی بات دوسروں کے سامنے بیان کر سکے۔ دوسرا عمل ہے اپنے مستقبل کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا، اور تیسرا یہ کہ روایتی انٹرویو سوالات کے حوالے سے آپ پوری طرح خود کو تیار رکھیں۔ اپنے باڈی پوسچر، جسمانی کیفیت یا چال ڈھال پر دھیان دیں۔ آپ کی شخصیت کا 70% اظہار آپ کی باڈی لینگویج ہی کر دیتی ہے۔ جس وقت آپ انٹرویو دینے کے لیے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، اس لمحے آپ کے چہرے کے تاثرات اور آپ کے منہ سے نکلے چند ابتدائی الفاظ آپ کا ایک تاثر قائم کر دیتے ہیں، لہٰذا اپنا پہلا تاثر اچھا ڈال۔ جب آپ پر اعتماد طریقے سے اندر داخل ہوں گے، مسکراتے ہوئے ان کی جانب دیکھیں گے اور ہاتھ بڑھا کر ان سے ہاتھ ملائیں گے تو یقیناً ان کی نظر میں آپ کا پہلا تاثر اچھا جائے گا جو کہ آخر تک قائم رہے گا۔ مثبت سوچ رکھیں۔ دوسری اور اہم بات یہ کہ اپنی سوچ میں تبدیلی لے کر آئیں۔ ہم جیسا سوچتے ہیں ہمارے ساتھ اکثر ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اسی پاور آف سب کانشس مائنڈ کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کے لاشعوری ذہن کی طاقت۔ یہ ایک کتاب کا نام ہے جو جوزف مرفی نے لکھی ہے۔ جوزف اپنی اس کتاب میں اس موضوع پر بحث کرتے نظر آتے ہیں اور انہوں نے مختلف مثالوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں یا جو کچھ سوچتے ہیں، اللہ کے حکم سے آپ کا لاشعور وہی کچھ حقیقت میں ڈھال کر آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ لہٰذا اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ذہن کی یوں تربیت کریں کہ وہ آنے والے واقعات کے حوالے سے مثبت سوچے۔ اسی لیے انٹرویو دینے سے قبل آپ کے ذہن میں ایک تصوراتی خاکہ ہونا چاہیے کہ آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں اور انٹرویو میں بہت اچھا پرفارم کرنے کے بعد کامیاب ہو گئے، یوں یقیناً آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا۔ لباس نہ صرف صاف ستھرا اور موجودہ فیشن کے مطابق ہو بلکہ آرام دہ بھی ہونا ضروری ہے۔ بعض دفعہ ہم اچھا نظر آنے کے لیے اس قدر بے آرام لباس پہن لیتے ہیں کہ انٹرویو کے موقع پر سارا اعتماد اس بے آرامی کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ لباس کے حوالے سے یہ بات کافی اہم ہے کہ لباس آرام دہ ہو اور آپ اس میں خود کو نارمل محسوس کریں۔ رنگوں کا انتخاب سمجھداری کے ساتھ کریں، بہت زیادہ شوخ رنگ نہ ہوں بلکہ سادہ یا پھر ڈارک ہوں۔ کنٹراسٹ پر بھی دھیان دیں۔ سوالات کی تیاری۔ ہر انٹرویو میں تمام سوالات پچھلے انٹرویو سے مختلف نہیں پوچھے جاتے بلکہ کچھ سوالات تقریباً ہر انٹرویو میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ان سوالات کو روایتی انٹرویو سوالات کہا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ سے آپ ان تمام روایتی سوالات کی فہرست حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلاً عام طور پر پہلا سوال کیا جاتا ہے کہ اپنے بارے میں بتائیں۔ یہاں آپ سے آپ کی پیشہ ورانہ اہلیت اور تجربے کی بابت دریافت کیا جا رہا ہے۔ اردو یا انگریزی کا استعمال۔ انٹرویو میں اردو کا استعمال زیادہ بہتر ہے یا انگریزی کا؟ یہ ایک اہم اور ذرا پیچیدہ سا سوال ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ جس زبان میں آپ سے سوال کیا جائے آپ بھی اسی زبان میں جواب دیں۔
लेकिन अगर सवाल अंग्रेजी में किया जाए और आपकी अंग्रेजी इतनी अच्छी ना हो कि आप इस सवाल का जवाब अंग्रेजी में दे सकें तो बेहतर यह है कि सवाल समझने के बाद टूटी फूटी अंग्रेजी में जवाब देने के बजाय उर्दू में ही जवाब दें। यूं आप अपनी अंग्रेजी के हवाले से अच्छा तासुर नहीं बिठा सकेंगे, अलबत्ता आप अपनी पेशा वराना अहलियत और तजुर्बे के हवाले से अपना पैगाम काफ़ी बेहतर अंदाज में उन तक पहुंचा सकेंगे। ईमानदारी ही बेहतरीन पॉलिसी है। कहते हैं कि जो शख्स सच बोलता है इसको कोई बात याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सच बोलते हुए आपके अल्फाज में रवानी और लहजे में एतमाद होगा, जबकि झूठ और बनावट आपके एतमाद को मुतज़लज़ल कर देंगे। लिहाजा इंटरव्यू देते हुए हमेशा सच बात करें, सच का दामन हाथ से न छोड़ें। याद रखें कि आप चंद माह में एक बार इंटरव्यू देते हैं, जबकि आपके सामने मौजूद इंटरव्यू लेने वाले के लिए ये रोज़ का काम है। जब आपसे कोई सवाल किया जाए तो आप इसका मुख्तसर और सीधा जवाब दें। ये ना हो कि आप अपने लंबे और अलिफाख्ता देने वाले जवाबात से इसकी नज़र में अपना गलत तासुर बिठा दें। आखिरी मगर बहुत ही अहम बात यह कि आपको मालूम हो कि आपके सीवी या रेज्यूमे में क्या लिखा हुआ है। आमतौर पर लोग कॉपी करने में बहुत बार ऐसी चीज़ें भी लिख देते हैं जिनके बारे में उन्हें खुद इल्म नहीं होता। मसलन कैरियर ऑब्जेक्टिव, जो कि अक्सर अफराद कॉपी पेस्ट करते हैं। जब ऐसे अफराद से दौरान इंटरव्यू उनके ऑब्जेक्टिव मकसद के बारे में सवाल किया जाता है कि इसकी वजाहत करें तो फिर उनके पास तो कोई जवाब नहीं होता, और जवाब देने की कोशिश भी करते हैं तो नाकाफ़ी मालूमात की वजह से सही जवाब नहीं दे पाते। इसी तरह बाज़ उम्मीदवार अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन लिखते हुए इस कदर मुश्किल अल्फाज का चुनाव कर लेते हैं कि इस हवाले से इंटरव्यू में जब पूछा जाता है तो उनसे कोई जवाब नहीं बन पाता। इसलिए अपने रेज्यूमे के हवाले से आपको लफ्ज़ बलफ्ज़ मालूम होना चाहिए कि इसमें क्या क्या लिखा है और किस मकसद के तहत लिखा है, ताकि जब आपसे इस हवाले से कोई सवाल किया जाए तो आप इसका जवाब बगैर किसी तवक्कुफ़ और समझदारी से दे सकें।